بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک ہندو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوالات کیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایمان فروز واقعہ بیان کریں گے۔ جب ایک ہندو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے مختلف سوالات کیے۔ یہ ایک ایسا مکالمہ ہے جو ہمیں دین اسلام کی حکمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی خوبصورتی دکھاتا ہے۔ تو آئیں سنتے ہیں یہ ایمان فروز واقعہ۔ ہندو شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا سوال کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ ایک خدا کی عبادت کرتے ہو، مگر ہم تو بہت سے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، تمہارا خدا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک ہمارا خدا ایک ہے، وہی تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے زمین و آسمان بنائے، سورج، چاند، ستارے، دریا اور ہوا کو پیدا کیا، وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس جیسا کوئی نہیں۔ ہندو شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرا سوال: زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور اگر تمہارا خدا اتنا عظیم ہے تو پھر اس نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اپنے اعمال سے اچھائی اور سچائی کو فروغ دے۔ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ ہندو شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیسرا سوال کیا: نبی کون ہوتے ہیں اور کیا آپ واقعی اللہ کے نبی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ انہیں اچھائی اور برائی میں فرق سکھائے اور ان کی رہنمائی کرے۔ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہندو شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوتھا سوال کیا: اچھے اور برے اعمال کا حساب کیسے ہوگا؟ اور تم کہتے ہو کہ ایک دن قیامت آئے گی اور ہر شخص سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، مگر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اعمال لکھنے کے لیے دو فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کے نیک اور برے اعمال لکھتا ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال کا حساب ہوگا اور جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ ہندو شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانچواں سوال کیا: اسلام میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اور اگر میں اسلام کو سمجھنا چاہوں تو سب سے بڑی نیکی کیا ہوگی جو مجھے کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سب سے بڑی نیکی توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے اچھی چیز اخلاق اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ بہتر مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو، جو اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے اور جو دوسروں کی مدد کرے۔ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ ہندو شخص کا رد عمل اور اسلام قبول کرنا۔ ہندو شخص نے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج آپ سے جو کچھ سنا وہ میرے دل کو لگا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی اور تم ایک نیک پاکیزہ انسان بن جاؤ گے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام عقل اور دلیل کا دین ہے۔ اگر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں اور اپنے عمل میں لائیں تو دنیا میں اسلام کی سچائی خود لوگوں تک پہنچے گی۔ اللہ ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ آمین۔